ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی وراثت میں سے ہمیں حصہ نہ دے، میری وراثت دبالی ہے، تو ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں یا قانونی کارروائی کریں؟ دیکھیں، دونوں آپ کے لیے صحیح ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، مجھے حق مل جائے گا، تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ اس میں دیکھ لیجئے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کے جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ یہ عجیب و غریب، میرے پاس بڑے کیسز آتے ہیں لوگوں کے کہ خون کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، خون سفید ہو گئے، سگے بھائی بہن اپنے بھائی بہنوں کو یہ پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، پلاٹوں پہ مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، گولیاں چل گئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ دنیا کی قلیل اور عارضی دولت پر بالکل جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنی آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد میدان محشر بھی سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا، تو یہ بھی نہیں ملے گا صحیح طریقے سے، نہ اس سے آپ مکمل طور پر راحت حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر میدان محشر میں جا کے پتہ چلا کہ ان زیادتیوں کی وجہ سے جنت سے بھی آپ چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح محروم ہو گئے، جائیے جہنم کے اندر، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ یہ اظہار ناراضگی ہے شدید قسم کا، تو ایسا نہ کیا جائے۔ بہرحال اگر آپ کو گمان ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گا تو شاید مل جائے، لیکن یہ بھی خوف ہے کہ مار دیں گے جان سے، پھر چھوڑ دیجئے اللہ کا نام لے کے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا دنیا میں آخرت میں۔ اور جو اس طرح لوگوں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈال کر اپنے لیے خوشی کا سامان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کبھی راحت نہیں ملتی، کینسر میں مریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، اولاد نافرمان نکلے گی، انتہائی بے برکتیوں میں مبتلا رہیں گے، پھر موت بہت سخت آئے گی، قبر کے اندر شدید عذابات ہیں، اور اس کے بعد میدان محشر کی ذلت اور رسوائی، اور وہاں ان کی نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گی۔ اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور نامعلوم کتنے ہزار برس یہ جہنم میں جلیں گے، تب کہیں جا کر اگر ایمان بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، ورنہ گئے۔ اور جہنم کا تو ایک لمحہ ہی بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی بڑا ٹارزن ہو نا تو کہ ہم تو نہیں ڈرتے، بعض کہتے ہیں ارے دیکھی جائے گی، اچھا تو چولہا جلائیں، چلے چولہا بھی چھوڑ دیں، ماچس جلائیں اور اپنے شعلے پہ ہاتھ رکھ کے دکھائیں ذرا، 5 منٹ، چلیں 3 منٹ، چلیں 1 منٹ، چلیں 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ وہ برداشت نہیں ہوگا، وہ بھی تیلی کی سب سے ہلکی غالباً آگ ہوگی، سوئی گیس کی اس سے زیادہ، ویلڈنگ کی اس سے زیادہ۔ اور جہنم کی آگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، آپ نے فرمایا کافی ہے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ لوگوں کی وراثت کے اوپر، لوگوں کے قرضے دبا کر، امانتیں دبا کر ایک پرسکون بظاہر زندگی گزارنے والے تمام ہمارے بہن بھائی توجہ کریں، یہ پلاٹ، یہ دکانیں آپ کو تباہ کر دیں گی۔ جہنم میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، جو آپ مظلوموں کا مال لے کر اگر خدا نخواستہ کھا جاتے ہیں یا اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، جتنا دائمی غم اور صدمہ ان کو ہوتا رہے گا، آپ کے نام اعمال میں گناہ کبیرہ کا وبال ہوتا جائے گا، اور آخرت میں بہت سخت انجام ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں قانونی کارروائی کروں گا، جان وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں، تو بالکل آپ قانونی کارروائی کریں، کیونکہ قانون ایک ایسا راستہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ گن اٹھا کے چلے جائیں، لڑائی جھگڑا کریں، قانون کے ذریعے ریاست کو پکاریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، پھر آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اللہ آپ کو برکت دے گا۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا تھا کسی بہن نے کہ اگر ہمیں نوکری رشوت کے بغیر نہ مل رہی ہو تو کیا ہم رشوت دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ادھر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ اس نوکری میں جو آپ سے ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں، تجربہ مانگ رہے ہیں، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، کوالیفیکیشن ہے، جو اسکلز وغیرہ کی ڈیمانڈ ہے، اگر وہ تمام چیزیں آپ ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود جب تک پیسہ نہیں دیا جائے گا یہ جاب نہیں مل سکتی، تو یہ ایک شرعی مجبوری ہو سکتی ہے کہ ویسی آج کل تو نوکریاں نہیں ہیں اور پیسہ لیے بغیر آپ کی فائل آگے بڑھے گی نہیں، تو اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس صورت میں اور پھر دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے، اور سامنے والوں کو لینا تو حرام ہے ہی ہے۔ ہاں، اگر ایک حق ثابت ہوتا ہے نا، حق ثابت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ رشوت دیتے تو دینے والا بالکل گناہگار نہیں ہوتا، لینے والا گناہگار ہوتا ہے۔ حق ثابت کا مطلب شریعت نے آپ کا حق رکھا ہو اور وہ آپ کو نہ مل رہا ہو۔ جیسے ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے شوہر مجھے نان نفقہ پورا نہیں دیتے، تو کیا میں بقدر ضرورت ان کی جیب سے ان کی اجازت کے بغیر نکال سکتی ہوں؟
تو اب یہ چونکہ حق ثابت تھا کہ نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے، بیوی کو دینا ہوگا، لیکن شوہر نہیں دے رہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جو عرف کے مطابق جتنا وہاں پہ بیویوں کو نان نفقہ دیا جاتا ہے بقدر ضرورت تم اس کی جیب سے نکال سکتی ہو۔ یہ بظاہر دوسرے کی جیب سے چپکے سے نکالنا اس مسئلے سے قطع نظر اگر آپ دیکھیں چوری کہلاتا ہے، لیکن اپنا حق ثابت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات شرعاً جائز ہیں۔ اس وجہ سے فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی حق آپ کا ثابت ہے، مثال کے طور پر آپ کا پلاٹ ہے، وہ اس پہ قبضہ کر لیا لوگوں نے، اب آپ سے کہتے ہیں، خود ادارہ کوئی کہتا ہے کہ پلاٹ چھڑوا دیں گے، اتنا پیسہ دے دو، اب یہ آپ کا اپنا پلاٹ ہے، آپ کا حق کے ملکیت اس پر ثابت ہے، لیکن رشوت کھلائے بغیر وہ پلاٹ ہی نہیں ملے گا، تو آپ پیسہ کھلا سکتے ہیں، اس صورت میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لینے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن یہ جاب حق کے ثابت نہیں ہے آپ کا، یہ تو پھر دوسرا بھی کوئی آپ کی جیسا ہو برابر تو وہ بھی اس جاب کا حقدار ہے۔ لیکن جب آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جو حقدار ہوتے ہیں، زیادہ رشوت سے کرتے ہیں، تو بہرحال اس کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، آپ کی تعلیم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو پھر یہ رشوت دینا بھی حرام اور گناہ کبیرہ، اور جن کا آپ حق ماریں گے ان سب کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا، پھر اجتناب واجب ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا جی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نا کیا بولتے ہیں، ہم نے دبئی میں انویسٹمنٹ کری ہے گولڈ وے کمپنی میں، تو ہم نے اس پہ 12 لاکھ روپے انویسٹ بس ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، دیکھیں کمپنی وغیرہ کا نام نہ لیا کریں، پھر ہمارے لیے جواب دینا انتہائی مشکل ہے، وہ دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ویسے ایک جواب دے دوں گا، میں سمجھ گیا ہوں اس کا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ والدین کے مطلب جو والدین ہوتے ہیں ان کی اولاد جو ہوتی ہیں، جی بہن بھائی بیٹیاں، مطلب تو اس میں یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کچھ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری گھر کی انہیں ایک بیٹی پر ہی ہوتی ہے، یا وہی سارا کام کر رہی ہوتی ہیں گھر کے، نہ دوسری بہنیں زیادہ، ایک بیٹی کو چھالا بنا کے رکھتے ہیں، اور ایک بیٹی ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ گھر کی میڈ ہو، اور وہ بھی وہ ہوتی ہیں زیادہ تر کہ جو بیچاری جن کی ایج شادی سے لیور سے اوپر گزر چکی ہوتی ہے، جی جی یا وہ متعلقہ ہوتی ہے، تو وہ پھر گھر میں مس یوز ہی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے شریعت کیا جی میں عرض کرتا ہوں، بالکل بہن عرض کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے بہن کا یہ کویسچن لے لیتا ہوں جنہوں نے بڑے درد کے ساتھ یہ کویسچن کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، جتنے والدین ہیں، میں بھی ایک والد ہوں، میرے بچے بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، میری وائف بھی صاحب علم ہیں، عالمہ ہیں، میں آپ کو یہ صرف سمجھا رہا ہوں ایک بات کہ جو قانون آپ کے لیے وہ ہمارے لیے، جو شریعت کا سب کو عمل کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی اگر تم چومتے ہو تو اپنی اولاد کو اگر ایک کو پیار کیا ہے تو دوسرے کو بھی پیار کرو، یہ عدل قائم کرو۔ اسی طریقے سے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہے، مال وغیرہ تقسیم کرنا چاہے، تو افضل صورت یہ ہے کہ لڑکا لڑکی برابر ہوتے ہیں، اور مفضول صورت یہ ہے، کم افضل صورت یہ ہے کہ وراثت والا مسئلہ کریں کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ۔ چنانچہ اگر 2 بیٹے ہیں اور 3 کروڑ تقسیم کرنا ہے، 2 بیٹے 1 بیٹی، تو سب کو 1-1 کروڑ دینا یہ افضل صورت ہے، اور ورنہ یہ کریں کہ لڑکوں کو ڈبل دے دیں، بچی کو سنگل دیں۔ اسی طریقے سے یہ دیگر معاملات جیسے کام وغیرہ کا کہا، رویہ اختیار کرنے میں، پیار کرنے میں، اسی طریقے سے ان کو تحفہ دینے میں، ان سے کام لینے میں عدل سے کام لینا چاہیے۔ اس طرح کی غیر ناانصافیاں کہ بچے واضح طور پہ اس کو محسوس کر لیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے فقہاء نے کہ دینی حوالے سے اگر کسی بچے کو دیگر بچوں پہ فوقیت دے کر اسے کچھ زیادہ دے دیا جائے، اس پہ شفقت کی جائے تو حرج دے۔ مثلا ایک بیٹا عالم ہے، باقی سب ایسی دنیا دار ہیں، تو اس کے علم کا لحاظ کرتے ہوئے، دین سے وابستگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا زیادہ ادب احترام کر لیا، اس کو عیدی زیادہ دے دی، اس سے کم کام گھر کا لے لیا، گنجائش نکلے گی۔ لیکن اب جو یہ بچی کہہ رہی ہے یہ کوئی بیٹی عمر رسیدہ ہو گئی ہے، چلیں رشتے نہیں آئے، شادی نہیں ہوئی، تو کیا اس میں اس کا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے جس پہ بچی کو بھی راضی ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے گھر دیتا تیری میں رضا پہ راضی رہتی، نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے وعدے پر اعتماد ہے، جنت میں جائیں گی ہماری ایسی بچیاں، ہماری بہنیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے اذیت اور تکلیفیں سہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بعض اوقات ہمارے اعتبار سے دیر نظر ہمیں آئے گی کہ دیر ہوئی ہے،
حالانکہ اللہ کے لیے کوئی دیر نہیں، اس کے ازلی فیصلے بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے اعتبار سے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو آزمائش میں مبتلا کرے، وہ صبر و تحمل کرے اور پھر بھی اس کو اخروی انعامات سے محروم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جتنے ایسے والدین ہمیں سن رہے ہیں، اس طرح نہ کریں کہ آپ ایک بیٹی جو ہے وہ جی میں تو اسکول جاتی ہوں، کالج جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، وہ گھر کا کام نہیں کر رہی۔ جو بچی بیچاری ایسی ہے کہ جس کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی، اچھا بیچاری کا لفظ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے گا، جو بچی گھر میں ہے سارا کام اس سے لیا جائے، یہ بالکل غلط چیز ہوتی ہے، اس طرح نہ کیا کریں، ورنہ آپ ناانصافی کے مرتکب ہوں گے اور آپ کے رویوں کی یہ غیر منصفانہ تقسیم ہو سکتا ہے میدان محشر میں احتساب کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بچی سے ہماری گزارش ہے، ان سے بھی، اور اس طرح کے پتہ نہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں، بعض اوقات اپنا ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کا مسئلہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ اگر ہم وتر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان میں صرف الحمد پڑھیں گے یا ان کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے؟ دیکھیں بہن، فرض کا اور وتر کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ وتر کی تیسری رکعت میں آپ کو الحمد کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اس میں اگر